آیت نمبر 12 سورہ زخرف پارہ نمبر 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنی وحدانیت پہ ایک دلیل بیان فرمائی جو آیت نمبر 9 سے شروع ہوئی کہ سب سے پہلے سوال کیا گیا لوگوں سے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق کون ہے، تو فرمایا لازماً مشرکین یہی جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو غالب جاننے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، پھر اس میں راستے بنائے تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان سے بارش برسائی ایک اندازے کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو آباد کیا، بنجر زمین کو آباد کیا، تو اسی طرح فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اٹھا لے گا۔ جس طرح مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی قیامت والے دن زندہ کر سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ اسی دلیل کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ والذی، وہی تو ہے، خلق الازواج کلہا، جس نے تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے، خالقہ پیدا کیا، الازواج جوڑے، کلہا سارے مخلوقات کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی زمین میں مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سے ہر مخلوق کے جو ہے نا وہ جوڑے ہیں، نر مادہ ہیں، اس میں انسان ہیں، حیوانات ہیں، اور اسی طرح پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، یہاں تک کہ جو درخت ہیں، نباتات ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نر مادہ جوڑا رکھا ہے۔ اور پھر طرح طرح کی مخلوقات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پیدا فرمائی، تو فرمایا کہ جو ہر مخلوق کے جوڑے بنا سکتا ہے، طرح طرح کے مخلوق پیدا کر سکتا ہے، اور جس نے کی ہیں وہی تمہارا خالق، مالک اور وہی حقیقی معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور پھر مزید آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک اور احسان ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے بحری جہاز، کشتیاں بنائیں کہ جن کے اندر تم سوار ہو کر بین الاقوامی سفر کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، اور اسی طرح والانعام، اور چوپائے عطا کیے، چارپائے، بہت سارے چارپائے ایسے ہیں کہ جن پہ انسان سوار ہوتا ہے، جیسے اونٹ ہے اور اسی طرح گھوڑا ہے۔ تو جو خشکی کی سواری ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک تو وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، مثلا اس میں اونٹ، گھوڑا وغیرہ، اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کو انسان نے خود بنایا لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے بنایا، جس طرح کہ اس میں آج کل کے دور میں جس میں ریل گاڑی ہے اور ہوائی جہاز ہیں، اسی طرح بڑی گاڑیاں ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، سائیکلیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا یہ انسان نے بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے بنائی، اور یہ انسان کی سواری کے لیے کام آتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سواریاں بنائی تاکہ تم فرمائے ان کی پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ، اور ان کی پیٹھ پہ سوار ہو کر تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ نے کتنی عظیم ہمیں سواریاں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ہمیں سواریاں عطا کی ہیں ہمارے آسانی کے لیے، اور کتنے بڑے طاقتور جانور ہیں، اگر وہ اپنی اصل پہ آ جائیں تو سینکڑوں لوگ بھی ان کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن بڑے آرام سے جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں جو ہے اس کی مار پکڑا دو، وہ بھی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ بھی چلتے جائیں گے، اور انسان جب بھی اس پہ سوار ہونا چاہے سوار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح گاڑیاں ہیں چلانے کا اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں، اور پھر ریل گاڑی کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے چلانے کا، پھر ہوا فضا کے اندر جہاز چلانے کا ہنر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو فرمایا کہ یہ سواریاں تمہارے لیے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو فرمایا کہ جب تم ان سواریوں پہ سوار ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھو، سبحان الذی، پاک وہ ذات، سخر لنا ھذا، جس نے تابع کی ہمارے لیے یہ سواری، سخرنا تابع کی، لنا ہمارے لیے، ھذا یہ سواری، وما کننا، اور نہ تھے لہو ہم اس کے لیے، مقرنین اپنے قابو میں لانے والے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جو ہے نا وہ ہمیں ہمارے قابو میں نہ کرتا، ہمیں اتنی ہمت، طاقت، عقل نہ دیتا، اور اسی طریقے سے جانوروں کو بھی ہمارے قابو میں نہ کرتا، تو فرمایا کہ ہم ان پہ قابو پانے والے نہیں تھے، یہ تو بالکل ہمارے بس سے باہر تھے، لیکن یہ تو اللہ ہی تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے یہ سواریاں بنائی دیں اور ساتھ ان کو تابع بھی کیا اور چلانے کا ہنر بھی سکھایا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ عارضی ہے، دنیا ایک مسافرانہ زندگی ہے دنیا کی، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، رب ذوالجلال کے دربار میں پیش ہونا ہے۔
اس لیے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے نا وہ منہمک نہ ہو جاؤ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں انہیں استعمال کرو، اور استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دیں گے۔ فرمایا نا والذی، وہ ذات، خلق الازواج، جس نے پیدا کیا جوڑا جوڑا، کلہا، تمام مخلوق کا، وجعل لکم، اور بنائے تمہارے لیے، من الفلک، کشتیاں، اور بنائی تمہارے لیے کشتیاں، والانعام، اور چارپائے، ما ترکبون، جن پہ تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ یا سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھ پر، ثم تذکروا، پھر تم یاد کرو، نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر صحیح سلامت ہو کے بیٹھ جاؤ، پورے طریقے سے جب تم بیٹھ جاؤ تو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو گے، اللہ آپ کا شکر کہ آپ نے ہمیں یہ نعمت دی، اور ساتھ اللہ کے شکر ادا کرنے میں کیا کہو، وَتَقُولُ، تم کہو، ہاں، اور یہ دعا سواری پہ سوار ہونے کی دعا ہے، چاہے وہ گاڑی ہے، چاہے ہوائی جہاز ہے، چاہے کشتیاں ہیں، چاہے دیگر جانور ہیں، اور موٹر سائیکل ہے، کار ہے، جب بھی یہ سواری پہ سوار ہو کر انسان بیٹھ جائے تو اس پہ جو ہے نا یہ دعا اس کو پڑھنی چاہیے۔ ترمذی میں ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جانور لایا گیا سواری کے لیے، تو حضرت جو ہے نا اس پہ سوار ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب رکاب پہ پاؤں رکھا تو فرمایا بسم اللہ، اور پھر جب اس سواری کی پشت پر صحیح سلامت بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ، اور پھر یہ آیت پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، یہ دعا پڑھی، پھر 3 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر 3 بار فرمانے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر انہیں آگے یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ یا اللہ آپ پاک ہیں، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، آپ میری بخشش فرمائیں، اس لیے کہ گناہوں کو بخشنے والا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جب یہ بھی پڑھ لیا تو اس کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، تو جو اس وقت ان کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت اب یہ مسکرائے کیوں؟ تو پھر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس لیے جو ہے نا یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرح ہی کیا تھا کہ وہ سواری پہ سوار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی پہلے بسم اللہ پڑھا، پھر اس کے بعد سوار پہ اوپر بیٹھ کے الحمدللہ پڑھا، پھر یہ جو آیت مبارکہ سبحان الذی یہ پڑھی، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، اور پھر سبحانک انی ظلمت یہ پڑھا، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تو میں بھی اس لیے مسکرایا۔ اچھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب کوئی بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، کیا کہتے ہیں جی؟ رب اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ کیا ہوتے ہیں جی؟ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں جی دیکھیں کہ میرا بندہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا اس کے گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے وہ میرے سامنے التجا کرتے فاغفر لی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا نا فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ پڑھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوش ہونے پر اس کو یاد کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر مسکرائے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت مبارکہ کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوالٹی رکھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انہوں نے محفوظ کی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی حدیث کو بیان کرتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انہیں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں، اور درمیان میں جب سیدھے ہو گئے ہوں تو یہ بھی بیان کیا ہوا ہے کہ یہ آدھی حدیث ٹیک لگا کے بیان کی اور آدھی حدیث، اتنا جو ہے نا وہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو ہے نا وہ اہتمام کیا ہے۔ تو خیر یہ جو دعا ہے جی یہ سواری پر سوار ہونے کی بڑی اہم ترین دعا ہے، اور اسے پڑھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہر حادثے سے ہر چیز سے بچائیں گے۔ سبحان الذی، جس کا ترجمہ یہ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سخرا تابع کیا، لنا ہمارے، ھذا اس کو، یعنی جس نے تابع کیا ہمارے اس سواری کو،
وما کننا لہو، نہ تھے ہم اس کو مقرنین، قابو میں لانے والے، یعنی ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، اِلَىٰ رَبِّنَا، اپنے رب کی طرف، لَمُنْقَلِبُونَ، البتہ لوٹنے والے ہیں، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ رب ذوالجلال کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا۔ اچھا، اب یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے بندوں پہ ایک شکوہ ہے کہ یہ جو پیچھے نعمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان ان انعامات کو، احسانات کو یاد کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اس نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شرک شروع کر دی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کے جو حصے بنا دیے، اور سب سے یعنی کبھی کام یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ اولاد ثابت کی۔ وہ کہنے لگے جی دیکھو فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور یہود کہنے لگے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، وجہ یہ کہ اللہ خالق ہے اور باقی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مخلوق ہیں، اور اللہ مالک ہے، باقی ساری چیزیں مملوک ہیں۔ خالق اور مخلوق میں اتحاد ہی نہیں ہے، حالانکہ باپ بیٹے کی تو جنس ایک ہے، اسی طرح مالک اور مملوک میں اتحاد ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو خالق ہے، مالک ہے، آگے مخلوق اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور فرشتے بھی اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں، اور انسان بھی، سارے جو بھی جنات یہ سب اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ کے اولاد مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بالکل اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ اور فرمایا کہ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا نہ شکر ہے۔ ایک تو کوئی چھپی بات ہو، فرمایا نہیں، انسان بڑا واضح طور پر نہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے اپنی نعمتوں کی برسات کی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔ سب سے بڑی ناشکری اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے، لہو، اللہ کے لیے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، جز، یعنی انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے جز بنا لیے، یعنی بیٹا جز ہوتا ہے نا، اولاد ثابت کر۔ ان الانسان، بے شک انسان، لکفور مبین، البتہ ناشکرا ہے کھلم کھلا۔ اچھا، امتخذ، اب ایک ظلم تو یہ کیا کہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے، اور فرمایا کہ دوسرا ظلم یہ ہے کہ اتنے ظالم ہیں کہ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ ان کو اگر بیٹیوں کی بشارت دی جائے تو ان کے منہ لٹک جاتے ہیں، اور غصے سے جو ہے وہ جسم بھر جاتا ہے، اور وہ غصے کو پینا شروع ہو جاتے ہیں، اور منہ چھپائے پھرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا دکھائیں گے ہم، اور سخت پریشان ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اپنے لیے بیٹی اس کو اتنا ہار سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی، یعنی اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، لیکن فرمانے کہ وہ ناانصاف بھی اتنے ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ تو بیٹی ہو جائے تو فوراً اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، اور اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگتے ہیں، اور شدید پریشانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دو، فرمایا اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے، فرمایا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ اتنے ہی جو ہے نا وہ لاڈلے ہیں اللہ کے، کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے لیے بناتا تو بیٹے بناتا نا، تو اللہ نے اپنے لیے بیٹے بنا لیے، ان کے لیے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لیں اور ان کے لیے بیٹے۔ یہ تو بالکل جو ہے نا وہ ناانصاف والی بات ہے قطعی طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن اگر فرض کرو کوئی بنائے بھی تو پھر بیٹے بنائے نا، تو پھر مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہ، فرمایا نا امتخذ، یا اس نے منتخب کر لیا ہے، بنا لیا ہے، مما، اس میں سے، یخلق، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، بناتن، بیٹیاں، وَأَصْفَاكُمْ، اور چن لیا ہے تم کو، بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، کہ تمہیں چن لیا بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہیں تو منتخب کر کے بیٹے دے دیے، اور اپنے لیے اپنی مخلوقات میں سے وہ بیٹیاں بنا لی۔ ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ، جب خوشخبری دی جاتی ہے، احدہم، ان میں سے کسی ایک کو، بما، اس کی، ضرب للرحمن مثلا،
جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں، یعنی جس کو وہ رحمان کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، تو ظل وجہہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودہ، بالکل سیاہ کالا، وہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ اتنا شدید اس کو غصہ اور غم آتا ہے کہ وہ اس میں غم میں کٹ رہا ہوتا ہے، اور غم اور پریشانی کے غصے کے گھونٹ پی پی کے جو ہے اپنے غصے کو اور پریشانی کو قابو کر رہا ہوتا ہے، اپنی تو اس کی یہ حالت ہے، اور اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں بیٹی ہیں۔ اور مزید آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کہ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ عورت جو ہے نا وہ صنف نازک ہے، اس کا فطرتی لگاؤ ہی جو ہے نا وہ بناؤ سنگار کی طرف ہے، زیورات اور آرائش کی طرف ہے، اور وہ تخلیق کے اعتبار سے ہی جو ہے نا وہ کمزور ہیں، جسمانی قوت کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور فرمایا کہ اگر کسی جگہ پہ مقدمہ بازی کرنی پڑ جائے تو وہ اپنی بات کو ثابت نہیں کر سکتی۔ ویسے تو عورت اگر لڑائی میں پہ آ جائے تو اپنی شور شرابہ کرنے میں، لڑنے میں تو بہت زیادہ ہوشیار ہے، لیکن اگر دلائل کے ساتھ کسی موقع پر بات کو ثابت کرنا آ جائے تو فرمایا وہ اتنی ثابت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب جو معاشرے میں صنف نازک ہے، جس کا شغف ہی زیادہ تر بناؤ سنگار اور اپنے یعنی اپنی جو ہے نا وہ میک اپ اور اپنی جسمانی ساخت کو بہتر بنانا ہے، وہ جس کا شغل ہی زیادہ تر یہ ہے، تو وہ جسمانی قوت کے اعتبار سے اور اسی طرح دیگر جو اپنے دفاع کے اعتبار سے بڑی کمزور ہے، تو اس کو ہی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بیٹیاں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ بہت غلط کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس کی کوئی اولاد نہیں۔ فرمایا نا اوَمَن يُنَشَّأُ، کیا بھلا وہ جس کو پالا گیا ہو فی الحلیۃ، زیورات میں، وہو فی الخصام، اور وہ جھگڑے میں غیر مبین، بالکل غیر واضح ہے، یعنی وہ غیر واضح ہے کہ وہ صحیح دلائل کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتی، اپنا مقدمہ اور کیس ثابت نہیں کر سکتی، تو اس کو یہ کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنی اولاد بنا لی ہے۔ فرمایا یہ ظلم در ظلم ہے کہ جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مشرکین ہیں یہ کہتے ہیں جی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا جس وقت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا اس وقت یہ گواہ تھے، اللہ نے ان کو گواہ کھڑا کیا تھا کہ تم دیکھو جی میں یہ بیٹیاں بنا رہا ہوں؟ ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ فرشتے تو اللہ نے ایک بار پہلے پیدا کیے، ان میں تو یعنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی ایک نور سے پیدا کیا ان کو، ان میں مذکر مؤنث اور اسی طریقے سے دنیا کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ تو ہر چیز سے پاک ایک مخلوق ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے، جس کام پہ لگا دیا وہ کر رہے ہیں، ان میں تھکاوٹ بھی نہیں ہے، نیند بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو انسان سے بھی پہلے بنایا ہے، اور انسان کی تخلیق تو آدم علیہ السلام کی فرشتوں کی تخلیق کے بعد ہوئی ہے، اور یہ جو مشرکین مکہ یہ تو بہت بعد میں آگے پیدا ہوئے۔ اور فرمایا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں؟ فرمایا کیا حاضر تھے اس وقت، یہ موجود تھے؟ یا دوسرا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ فرمایا کیا انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا ہے ان کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے کہ بھائی یہ مؤنث ہیں اور یہ اللہ کی بیٹی ہیں؟ فرمایا ایسا بھی بالکل نہیں، فرشتہ تو ایک نورانی مخلوق ہے، اس کو تو دیکھ ہی کوئی نہیں سکتا، وہ تو بالکل جو ہے نا وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ جو فرشتے نظر بھی آتے ہیں وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، انبیاء کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، باقی تم لوگوں کو کیا پتہ کہ وہ فرشتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ اب بھی اگر وہ اپنی اس گواہی سے باز نہیں آتے، کہتے ہیں نہیں جی، اتنے واضح دلائل کے بعد بھی کہتے ہیں کہ نہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہی ہیں، اس پر گواہی دیتے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا پھر قیامت والے دن ان سے پورا سوال ہوگا، اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور پھر اس وقت ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر عذاب ہی ہے۔ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ، اور بنایا انہوں نے فرشتوں کو، الذین وہ ہم جو کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے ہیں، اناثا بیٹیاں مؤنث، کہ انہوں نے جو فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو کیا بنا دی؟ بیٹیاں بنا دی۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش پہ؟ کیا شاہدو، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ ہے کہ یہ حاضر تھے خلق کا پیدائش، ہم ان فرشتوں کی، کہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت کیا یہ حاضر تھے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا ستکتب شہادتہم، ان قریب لکھی جائے کہ ان کی یہ گواہی، کہ جو کفر کی گواہی دے رہے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں، اگر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وَيُسْأَلُونَ، اور پھر قیامت والے دن اس کے بارے میں ان سے سوال ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔